وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین الذین يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا اقیمت الصلاة فلا صلاة الا المکتوبہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. حمد و ثنا اللہ احکم الحاکمین دی ذات واسطے ہے. لا تعداد درود و سلام امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وَأَصْحَابِهِ وَأَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّاتِهِ أَجْمَعِينَ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ. عزیز ساتھیوں اور میرے محترم بزرگوں،
اور میری معززات مکرمات روحانی ماؤں بہنوں، اللہ احکم الحاکمین نے اپنی رضا رحمت نال سانو اپنے گھر اندر بٹھا رکھیا ہے۔ یہ بڑی سعادت دی بات ہے۔ مومن دا اصل گھر مسجد ہی ہے۔ مومنین دا دل لگ دے تے اللہ دے گھر مسجداں دے اندر لگ دے۔ تسی اس بات نو بخوبی جان دے ہو، اللہ کریم نے اس کائنات نو بنان تو بعد سب تو پہلا جڑا ضروع زمین تے گھر تعمیر فرمایا او مسجد الحرام۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ مسجد اللہ نے اپنا گھر تعمیر کرنے تو بعد اے فرمایا کہ اے ہدی للعالمین، ہدایت دا مرکز ہے، رحمت دی جگہ، اللہ دی رضا اور سکون اور اطمینان دے ٹکڑے، جنتاں دے باغ نے مسجداں۔ میرے پاک نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین نو مساجد اندر وقت گزارنے دی ترغیب دلاندیاں ایک دن ارشاد فرمان لگے، میرے ساتھیو، جس وقت تو آڈا جنت دے باغاں چو گزر ہویا کرے تے جنت دے میوے چکھ لیا کرو۔ یا رسول اللہ، زندگی گزار دیاں، کس طرح اسی جنت دے باغاں چو گزر سکنے ہاں اور کس طرح پھر جنت دے باغاں دے میوے بھی چکھ لئیے؟ اے تے دونوں ہی بڑیاں متعجب باتاں نے۔ ہلے اسی دنیا اندر زندہ ہاں تے جنتاں جی میں ٹر جائیے، پھر تسی فرما رہے ہو کہ جنت جدوں آ جاؤ پھر تسی میوے بھی چکھ لیا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ساتھیو، اے مسجدہ اللہ نے روئے زمین تے جنت دے باغاں چوں باغ بنا دیتے نے، اور جدو تسی انہاں اندر داخل ہو جایا کرو پھر سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اے تسبیحات کثرت نال پڑھیا کرو۔ اللہ نے ان تسبیحات نو انہاں جنتاں دے میوے بنا دیتا ہے۔ بڑی عجیب بات ہے کہ سکون دی تلاش ہے، اطمینان دی تلاش ہے، رحمت اور برکت دی تلاش ہے، ہر وقت رونا ہے تے رسوائی دا، گھاٹیاں دا، نقصان دا، رونا ہر وقت لٹ جانے دا، رونا ہر وقت دنیا دے خسارے دا۔ لیکن جدو آواز آئے حی علی الصلاۃ، آواز دین والا مؤذن اللہ دے کردہ خادم ہے، اور اے الفاظ میرے پاک نبی محمد الرسول اللہ نے اللہ دے حکم نل سکھائے نے، اور منادی اللہ دی طرفوں دیتی جا رہی ہے جیڑا پوری دنیا دے خزانیاں دا مالک ہے، اور جس گھر دی طرف منادی دیتی جا رہی ہے او گھر پوری کائنات دے بادشاہ دا گھر ہے، جیڑا بادشاہاں دا بادشاہ ہے، جیڑا پوری کائنات دے خزانیاں دا مالک ہے۔ ان دے گھر چو آواز آ رہی ہے، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح۔ اوے دکھی، آجا میں اللہ تینوں کامیابی دے دیا۔ جیڑا دکھی ہے ان دی کامیابی سکون ہے اور صحت ہے، جیڑا بیمار ہے ان دے لئی کامیابی جسمانی سکون اور اطمینان ہے، جیڑا مقروض ہے ان دے لئی کامیابی اللہ دی طرف رزق ہے، جیڑا گھریلو پریشان ہے ان دے لئی کامیابی گھر دا سکون اور اطمینان ہے۔ اللہ نے کسے ایک کنڈیشن نو کامیابی نہیں آکھیا، فرمایا جمیع کامیابیاں
ساریاں کامیابیاں چاہنا ہے تے حی علی الفلاح آ جا رب دا گھر ہے میں پورے خزانیاں دا پوری دنیا دے خزانیاں دا مالک ہاں میں تینوں دین لگے کسے نو پوچھنا نہیں میں رب کہہ رہا حی علی الفلاح آ جائے اگر کامیابی دا مشتاق چاہنا ہے کامیابی پھر آ جا میں اللہ تینوں کامیابی عطا فرما کہنا نہیں ہن تے میرا کام شروع ہویا ہن تے 2 گاہک آئے نے اللہ 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 کو دعا کرو اللہ سانو نمازاں دی فکر عطا فرمائے اللہ سانو نمازاں دی فکر کرنے دی توفیق عطا فرمائے ایک صحابی نے ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن مسجد اندر بیٹھے تے چیخاں مار مار روئی جا رہے نے ساتھی پوچھتے نے ابو ذر کیوں روئی جا رہے ہو ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کہن لگے پیارے ہو میرا مسجد آ کے اینا جی لگدا ہے میں اے سوچیا کہ اگر مسجداں نہ ہوندیاں میں تے ماری جانا سی اسی تے ماری جانا سی جے مسجداں نہ ہوندیاں اے کتنیاں بے آباد مسجداں نے کہ وقت ہو گیا ہے اور نبی پاک فرماندے نے صحابیو جیڑا بندہ جمعے والے دن پہلے داخل ہوئے اللہ انہوں اونٹ دی قربانی دا اجر عطا فرماؤن گے میرے نبی پاک دے صحابہ فجر پڑھ کے ہوندے گھر جاندے ہی نہ فجر پڑھن ہوندے گھر جاندے ہی نہ کوئی ساڈے تو پہلے نہ آ جائے میرے کام ہی نہیں مکتے فرمایا اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین اللہ کے اندر لوگو اے میں اللہ دی کتاب ہے میں رب دا کلام ہے میں اللہ رب العزت نے اس کتاب نو متقین واسطے ہدایت بنا کے نازل فرمایا گیا ہے اللہ جی متقین لوگ کون نے اللہ انہاں دیاں کیڑیاں خوبیاں نے انہاں اندر کیڑے اوصاف نے میرے نبی رحمت فرما رہے نے اللہ دا قرآن پڑھیا جا رہا ہے الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ جنہ اللہ نو بن دیکھے من لیا الذین یؤمنون بالغیب اللہ نو ویکھیا نہیں من لیا جنت نو ویکھیا نہیں من لیا جہنم نو دیکھیا نہیں من لیا حضرت محمد الرسول اللہ نو بھی اسی ویکھیا نہیں من لیا اللہ دے غصے نو دیکھیا نہیں من لیا اللہ دیاں رحمتاں نو میدان محشر نو دیکھیا نہیں من لیا اللہ جی منن تو بعد انہاں دی پہلی صفت کی ہے فرمایا وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ جیڑا من لے ان دے اندر پہلی خوبی جیڑی پیدا ہوندی ہے ان نمازی 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 بن جاندا ہے جدوں کلمہ پڑھ کے من لیندا ہے لا الہ تے انجے جویں اپنا داخلہ فارم نے پر کر دیتا ہے ہن داخل ہو گیا اسلام اندر اللہ جی پہلا کام کی کرنا ہے فرمایا وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ جدوں من کے آ جائیں پھر نمازی بن جائیں
اپنیاں نمازاں دی پابندی کری میں کیویں بیان کراں میرے پیارے علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ ساریاں سیرت دیاں کتاباں اندر میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے آخری لمحات تمام مورخین نے تمام جناب سیرت نگاراں نے اپنیاں کتاباں اندر اور جامع ترمذی اندر میرے پیارے علی ابن طالب میرے نبی پاک دے ویر رضی اللہ تعالی شیر خدا رضی اللہ تعالی میرے پاک نبی دے اہل البیت حضرت علی رضی اللہ تعالی مومنہ دے ولی رضی اللہ تعالی میرا علی بیان کردہ ہے نالے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ تو متعدد روایات اندر میرے پاک نبی علیہ السلام دے آخری لمحات دیاں جھلکیاں اے جناب سیرت دیاں کتاب اندر لکھیاں نے میرے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاک نبی جدو دنیا تو جان لگے نا آخری میرے پاک نبی دے لمحات میرے نبی دے گھر والیاں بیان فرمائے میرے نبی اپنے گھر والیاں نو نصیحت فرما رہے سن الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم آخری الفاظ نے میرے ساتھیوں میرے صحابیوں میرے گھر والیوں میں تو انو نصیحت کرنا نمازاں دی حفاظت کرے آجے الصلاۃ 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 وما ملکت ایمانکم نمازاں دی حفاظت کرے آجے نالے جڑے تواڈے متحد ہون انہاں دے حقوق دا خیال رکھیا جے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دے پیٹ اندر چھریاں مار دیتیاں گئیاں خنجر مار دیتے گئے میرے پیارے عمر دیاں انتڑیاں پیٹ تو باہر آ گئیاں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دے غشی تاری ہو گئی حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے اگے بڑھ کر کے فجر دی نماز مکمل کروائی میرے پیارے عمر نو بے خوشی دی حالت اندر گھر لے کے آندا گیا صحابہ بیان کر دینے جس ویلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو ہوش ہوندا حضرت عمر کوئی گل بار بار کری جا رہے ہیں ساتھیو میں نماز مکمل کرنی ہے ساتھیو میری تے نماز جاندی پئی ہے میں نماز مکمل کرنی ہے پھر جناب بے ہوش ہو جاندے پھر خوش ہوندہ پھر کوئی گل بار بار کری جاندے اوہ ساتھیو میں نماز مکمل کرنی ہے ساتھیو میں نماز مکمل کرنی ہے او میرے ویریو اللہ دا شکر ادا کریا کرو اللہ نے صحتاں عطا کیتیاں نے اللہ دا شکر ادا کریا کر اللہ نے چھت عطا کیتی ہے اللہ دا شکر ادا کریا کر اللہ نے بولنے لئی زبان عطا فرمائی ہے اللہ دا شکر ادا کریا کر اللہ نے چکھن واسطے چبانے واسطے دند عطا فرمائے نے اللہ نے چکھن واسطے زبان عطا کیتی ہے اللہ نے ویکھن واسطے اکھیاں عطا کیتیاں نے اے جسم دی زکاة نماز اے اللہ دا فریضہ ہے فرائض چو جناب پہلا فریضہ نماز دا میرے پاک نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ روانہ کرن لگے تبلیغ واسطے نالے میرے نبی نصیحتاں فرما رہے ہیں میرے معاذ لوگاں نو کلمے دی دعوت دے وی جدو کلمہ پڑھ لین اللہ دی وحدانیت نو من لین تیرے نانو نماز دا حکم دے وی اگر نماز پڑھن تے اگلا حکم سناوی نماز نہ پڑھن تے باقی گلہ دسن دی لوڑی کوئی نہیں نماز اگر
پڑھن تے باقی دین تے عمل کرن، اگر نماز نہ پڑھن تے باقی عمل بھی نہ کرن، اگر نمازاں نہ پڑھن اللہ نو انہاں دے ایمان دی ضرورت ہی کوئی نہیں۔ بین العبد والکفر ترک الصلاۃ، بین العبد و بین الکفر والشرک ترک الصلاۃ۔ میرے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام میرے نبی فرما رہے سن، میرے ساتھیوں مسلمان اور کافر اور مشرک دے درمیان فرق کرنے والی نماز ہے۔ ایک گل تسی جانتے ہو نا، ایک ٹیچر نے کلاس اندر بچیاں نو پوچھیا بیٹے یہ تو بتاؤ نماز کون نہیں پڑھتے ہیں؟ ایک بچہ اٹھے، انہوں نے کہا استاد جی جو سوئے ہوتے ہیں وہ نہیں پڑھتے۔ انہوں نے کہا اچھا چلو بیٹھ جاؤ، اور بتاؤ نماز کون نہیں پڑھتے؟ انہوں نے کہا استاد جی جڑے غیر مسلم نے وہ نہیں پڑھتے، ہندو نے، عیسائی نے، یہودی نے، جڑے کافر نے، منکر نے وہ نہیں پڑھتے۔ صحیح کہندے بہ جا، اور کون نہیں پڑھدا؟ کہندے استاد جی جڑے فوت ہو جان وہ نہیں پڑھتے۔ پتہ لگے مسلمان جاگدا ہوئے، مسلمان ہوئے، مسلمان بچیاں دا عقیدہ ہے ہوئے مسلمان تے نماز چھڈدا ہی نہیں۔ یہ نماز دا چھڈنا تے بندے نو بے کر دیندا ہے۔ نماز تے اللہ دی ملاقات دا ذریعہ ہے، یہ نماز تے سجدے اندر اللہ نال گلاں کرن دا ذریعہ ہے۔ یہ نماز ہی تے نماز ہے نا، یہ نماز ہی تے او تحفہ ہے۔ میرے اللہ کریم نے میرے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے قلب اطہر تے سارا قرآن زمین تے نازل فرمایا۔ میرے نبی دے سینے تے سارا قرآن میرے رب کریم نے زمین تے نازل فرمایا۔ میرے رب نے میرے نبی پاک نو جہاد دا حکم زمین تے سنایا، ہجرت دا حکم زمین تے سنایا، نبیاں دیاں گلاں زمین تے سنائیاں، توحید دیاں باتاں زمین تے سنائیاں۔ اللہ کریم نے پہلے مشرکاں دے قصے میرے پاک نبی نو زمین تے سنائے۔ اور میرے ویریو نماز دیاں واریاں آئیاں نا، میرے اللہ نے میرے نبی نو عرشاں تے بلایا، نماز دا تحفہ عطا کر کے کھلایا۔ ایڈا عظیم تحفہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماندے نے پیارے محمد جی اللہ نے تانوں کی دیتا ہے؟ فرمایا 50 نمازاں عطا فرمائیاں نے۔ مڑ میرے نبی گئے، مڑ گئے۔ اللہ کریم نے فرمایا سونیا تیری امت 5 پڑھے گی، میں اللہ 50 دا ثواب عطا کر دیاں گا۔ کی پتہ کہ 5 بھی نہیں پڑھ دے، کی پتہ کہ 5 بھی انہاں نہیں پڑھنیاں۔ آج سنو اللہ دا قرآن فرمایا اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ۔ میرے نبی دا کلمہ پڑھنے والے ہو، میرے نبی دیاں اطاعتاں کرو، میرے نبی دیاں پیرویاں کرو، نمازاں ادا کریا کرو۔ اللہ جی نمازاں پڑھن نال کی ملے گا؟ فرمایا لعلکم ترحمون۔ میں اللہ اپنی رحمت تواڈے تے نشاور فرما دیاں گا۔ فرمایا میرا بندہ جدو فرائض ادا کر لیندہ نا، پھر نوافل دے ذریعے میں اللہ دا قرب حاصل کرنے دی کوشش کردا ہے۔ میں اللہ دنیا والے اچ منادی کر دینا کہ اے میرا محبوب ہے، جیڑا ان دے نال محبت کرے گا میں اللہ ان دے نال پیار کراں گا، جیڑا میرے اس بندے نال بغض رکھے گا میں رب ان دا دشمن بن جاں۔ تے نفلاں دی نوبت ہی نہیں آن دیندے۔ ماشاءاللہ جدوں دے وہابی ہوئے ہیں سنتا پڑھ دے ہی نہیں۔ سبحان اللہ، آنکھوں کا سبحان اللہ۔ جدوں دے وہابی ہوئے ہیں سنتا پڑھ دے ہی نہیں۔
پوندے جتی بھج جاندے کھرے کیڑے مولوی تو مسئلے پوچھی پھردے نے انہیں کہ تانوں ساری چھوٹ ہے کلے وہابی ہونا تانوں مبارک ہوئے ہور کچھ کرن دی لوڑ کو اے بھی شیطان نے بہکاوے اندر پا دیتا ہے اے بھی گمراہی ہے سنت تو دوری ہے چلو بہرحال اے بھی بات کرنے آپاں میرے پاک نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سننا ذرا توجہ نال جدو بندہ صف بندی کر کے کھڑا کھندا ہے فرمایا لوگوں نمازاں پڑھو میرے نبی دی اطاعت دے نال لعلکم ترحمون اوے بندہ بن بندے آپ بندہ بن بندے آپ نہ پرا پرا جایا کر بندہ بن بندے آپ نہ پرا پرا جایا کر جن نے تینوں پیدا کیتا انہوں نہ بھلایا کر بندہ بن بندے آپ اے زمین آسمان کلے اللہ نے بنائے نے تو اس دیاں نعمتاں دے کی مل پائے نے اس دیاں صفتاں نہ خیرہ وچ پایا کر اس دیاں صفتاں نہ خیرہ وچ پایا کر او جن نے تینوں پیدا کیتا انہوں نہ بھلایا کر بندہ بن بندے ایک ہاتھ پیر کن اکھاں اللہ نے عطائے نے ایک ہاتھ پیر کن اکھاں اللہ نے عطائے نے تو اس دیاں رحمتاں دے کی مل پائے نے پانچ ویلے رب دی نماز تو ادایا کر پانچ ویلے رب دی نماز تو ادایا کر اور جن نے تینوں پیدا کیتا انہوں نہ بھلایا کر بندہ بن بندے فرمایا مسجد اندر آ گیا ہے تے صف ملا کے کھڑا ہو گیا ہے کی ملا کے ساڑھے تے پیر نہ کوئی لگ جائے تے نماز تو بعد ایدہ کور کے ویکھنا جی میں پوکھی میں پٹھیاں لویندی تو میرے نہ لگا تیری ایسی تیسی میرے پیر نہ پیر جوڑیا سو اس کتاب دے اتارن والے دی قسم اٹھا کے کہنا جے ساڑیاں نمازاں نہ رب دی عزت کوئی اضافہ ہوندہ ہے تے دسو اور ساڑھے سجدے کرنا اللہ اللہ اکبر ہونا ہے یا پہلے ہی اللہ اکبر ہے اسی تے مسجد اندر آ کے بھی اپنی ادا ختم نہیں کی تھی صف اندر کھڑے ہو کے بھی منو نہیں بھولیا کہ میرا سٹیٹس ہو رہے جڑا میرے نال کھڑوتا ہے اندہ ہو رہے میں چودھریاں کمی ہے میں بڑا ہے چھوٹا ہے میرے کاٹن دا سوٹ پایا ہے اندے واشن ویر دا پایا ہے اندہ رنگ کاڑا ہے میرا چٹا ہے لہذا میرے نہ کوئی نہ لگے نبی پاک نے فرمایا اے بندہ مسیحتے آ گیا صفاں بن گئیاں تے صف ملا کے کھڑا ہوندا ہے صحابہ بیان کر دے نبی پاک کیویں صفاں ملایا کر دے میرے نبی علیہ السلام فرمایا کر دے سوو صفوفکم میرے ساتھیو صف نو ملا لو اس صف دا کی معنی ہے صف دا معنی دو مومن بندے میرے سامنے کھڑے ہوندے نے انہاں دی کیفیت ہوندی ہے انج کھڑے ہو جاندے نے جویں شیشہ پلائی دیوار ہوندی ہے چودھری جی منو وکھایا جی آج جمعے چ دیوار بنی ہے یا نہیں
انا والیو نبی پاک دی حدیث سنا رہے ہیں، عزت والیو رسول اللہ دی حدیث سنا رہے ہیں، غصے والیو اور پیسے والیو میں رسول اللہ دی حدیث سنا رہے ہیں، اللہ دے قرآن چا حوالہ دے رہے ہیں، صفن کا انما بنیان مرصوص۔ میرے مومن بندے جب میرے سامنے کھڑے ہوتے ہیں ان کی کیفیت یہ ہوتی ہے جیسے شیشہ پلائی دیوار ہوتی، ایتے نال ہی کسے نو لگن نہیں دیندے تے نال کسے نو لگن دینا بھی نہیں۔ اوئے ہوئے 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 ہوئے، نمازیں تو ہیں دل میں ایمان نہیں، نمازیں تو ہیں دل میں محبت نہیں ہے، نمازیں تو ہیں نرمی نہیں ہے، نمازیں تو ہیں انا کا خاتمہ نہیں ہے، نمازیں تو ہیں میں نہیں گئی۔ یہ ایسا مسلمان ہے جو رب کے سامنے بھی کھڑا ہوتا ہے، اکڑ کے ساتھ اللہ کے سامنے بھی آتا ہے، اسے پتا ہوتا ہے رب چھوٹا ہے میں وڈا۔ اللہ کہندے ایویں کھڑا ہویا کر جی میں سیسا پلائی۔ فرمایا میرے ساتھیو سد الخلل، صفاں دا خلال ختم کر لیا کرو۔ آقا جی کیویں؟ فرمایا پیر سدھے کر کے پیراں نال پیر کندیاں نال کندے ملا لو۔ پیراں نال پیر کندیاں نال بول دے کیوں نہیں؟ کیونکہ ملاونے نہیں، ملاونے نہیں، پیراں نال پیر بولو کندیاں نال، پیراں نال پیر کندیاں نال۔ جے دیوار بنائیے آپاں تے سوتر دا اٹ چ گیپ رکھ دئیے، اور سوتر دے گیپ نال دیوار مضبوط بنے گی بھلا؟ سوتر دا گیپ ہی ہے، اٹاں سوتر دے فاصلے تے لائی جاؤ، اور ایک سوتر دے فاصلے تے مسالہ نہیں لاؤنا، 500 فٹ دی دیوار کھڑی کرو، اللہ دی قسمیں 10 فٹ دی کھڑی ہوئے گی، کوئی سیانا بابا کہے گا پتر تکا مارے گا انہیں ڈگ پہ۔ ابا جی کیوں؟ کہندہ اٹھا نو اٹھا جپا انہ دے داڑے بنا، پھر پلر پا سریا پا بجری پا، انہوں کوٹ کے بنا، انہوں کوٹ کے بنا، انہوں ٹھوک کے بنا، انہوں شال لا کے بنا۔ کیوں؟ جو دیوار بن رہی ہے یہ مضبوط ادوں تک نہیں بنے گی جدوں تک ایویں وچ داڑے وڑ کے نہیں بنے گی، اے دیوار نہیں کہلائے گی جدوں تائیں جناب انج یکجاں نہیں ہو جائے گی۔ اور تینوں ساریاں اناواں، اوے حاجیہ تینوں ساریاں اناواں اللہ دے گھر آ کے یاد ہوندیاں نے، تینوں مینوں ساریاں اناواں اللہ دے سامنے کھڑے ہو کے یاد ہوندیاں نے، تیریاں میریاں چودراں ساریاں جاگ پیندیاں نے نماز اندر۔ میرے نبی پاک فرما رہے سن میرے ساتھیوں انج صف بناؤ نا کندھے نال کندھا مل جائے، پیر نال پیر مل جائے، اپنے جسم تو زیادہ پیر نہیں کھولنے، جنہ تیرا جسم ہے تو اپنے قدم کھول، جنہ تیرا جسم ہے تو اپنے قدم کھول۔ جدوں اتوں تھلوں برابر ہو جائیں گا نال والا بھی اتوں تھلوں برابر ہوئے گا، صاف آپے سیدھی ہو جائے گی، تم ہی اتوں تھلوں برابر، جنہیں کندھے نے تے قدم بھی۔ پارا بندہ کیوں بھائی شاہد ماشاءاللہ ذرا جاگ کے بیٹھو، پارا بندہ اپنے وجود دے مطابق تے ہولا بندہ اپنے وجود دے مطابق، جدو جسم نو کھولے گا قدمہ نو، اے ساڑھے کئی رواج ہے اتوں اینج سرائی ورگے ہوندے نے تو تھلوں این کھولنے دے مٹکے جنہیں پہ اے نہیں، جنہ جسم کندے نے انہیں ہی قدم کھولو گے، ایویں برابر ہوندے جاؤ گے، اتوں بھی برابر تے تھلیوں بھی برابر، صاف آپ ہی سدھی ہو جائے گی۔ تے فائدہ پتہ کی ہے؟ فرمایا من وصل صفا وصلہ اللہ، پھر کہو خواہ ہن تو ملایا جے صفا، نہیں تو میرے نہ کسی وقت کھڑے ہو کے ویکھو، نماز کوئی اور پڑھائے میرے نہ کھڑے ہویا کرو کسی وقت اللہ دی رحمت نال۔
فرمایا من وصل جنوں رحمت دی ضرورت ہوئے انہوں یہ تڑپ ہوندی ہے، جنوں لوڑ ہی کوئی نہیں انہوں کادی تڑپ ہوندی تے عادت ہے نماز وہ لین ہی کچھ نہیں ہوندا۔ وہ پتہ یار لوکی کی کہن گے نماز دا ٹائم ہے حاج صاحب ہن عمرہ کر کے نے دکان تے بیٹھے، سچیاں گلاں نے کوڑیاں نہیں، داڑھی رکھی لوکی کی کہن گے یار دکان تے چل یار کوئی نہیں چٹ نماز۔ جیڑا رحمت دا متلاشی ہے، جیڑا رحمت لین آیا ہے، جیڑا کچھ لین آیا ہے وہ آ کچھ لینا ہے۔ من وصل صفا وصل اللہ، اللہ کہندے نے تو دنیا اندر صفا ملا میرے بندیاں دے نال مل جا، انہاں لئی نرم ہو جا، انہاں دے نال جڑ کے کھڑا ہو جا۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رکھا نہ بندہ نواز۔ اے تے جناب فرمایا جڑا بندہ صف ملا لیندا ہے من وصل صفا وصل اللہ، اللہ دی رحمت چو آواز ہوندی ہے او بندیا تو صف ملائی ہے میں اللہ نے تینوں اپنی رحمت نال ملا لیا ہے۔ کنے ملا لیا ہے؟ اوہ ماں چلے ہو ماں کسے پیاری ادا کسے سونے ادا تو پتر نو سینے لوندی ہے منہ چ ہائے میں قربان میرے پتر نے ماں صدقے جائے ماں ٹھر جائے قربان ہو جائے انی سونی ادا میرے پتر نے تے ٹھنڈ پا چھڈی ہے۔ اوے جدو ماں تیری ادا تے راضی ہو کے تینوں سینے لگائے سکون مل دے، اور جیڑا رب ماں نالوں 99 گنا زیادہ پیار کردا ہے جدو اونوں تیری ادا تے محبت آئے گی اوندا لیول کی ہوئے گا۔ بندیا کیوں مل گئے؟ اللہ تیری رحمت واسطے اللہ میں صدقے ماں میرا بندہ اور فرشتیوں ویکھو اے میرا بندہ ہے من وصل صفا وصل اللہ، تسی گواہ بن جاؤ اے میں رب دی محبت لئی میرے بندیاں نال جڑ کے کھڑا ہے میں اللہ نے اپنی محبت دی جپی پا لئی۔ کتھوں ترجمہ کریے؟ میرا تو دل کردہ اتھوں گاں جائیے ہی نہ، ایتھوں گاں جان دی لوڑ ہی کوئی نہیں۔ نبی پاک نے فرمایا معاذ لوکاں دی نماز سدھی نہ ہوئی تو اگلا حکم دیوی نہ، کوئی ضرورت نہیں ایسے لوگاں نو پورا دین سناونے دی جنہ دی نماز ہی ہلے درست نہیں ہو۔ میرے اور تہاڈے پاک نبی جناب محمد بولو صلی اللہ، اگلی بات توجہ نال سماعت فرماؤ، میرے پاک نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی رحمت فرما رہے سن جس بندے نے ایک دن دے اندر 12 رکعتاں سنت موقدہ میرے پاک نبی علیہ السلام دیاں، جناب ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مومنہ دی ماں ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہی ہیں اللہ دے نبی فرمانے نے جس بندے نے 12 رکعتاں فرض نمازاں تو علاوہ ایک دن دے اندر ادا کیتیاں اللہ کیسے بندے دا گھر جنت اندر بنا دیندے نے۔ وابیو سن لو میرے حال ویکھیا جے اللہ دے نبی نے فرمایا جیڑے بندے نے 12 رکعتاں سنت موقدہ، اچھا نبی پاک نے ایک دن فرمایا نبی علیہ السلام فرماندے نے میرے ساتھیو مومن بندے تو علاوہ بولو مومن بندے تو علاوہ وضو دی حفاظت اور کوئی کاری نہیں سکتا، یعنی اندہ ترجمہ پنجابی کریے اندہ معنی یہ بنتا ہے جن نے وضو دی حفاظت کر لی وہ بندہ مومن جدو واش روم چو نکلتا ہے وضو کر لیتا ہے، جدو واش روم چو نکلتا ہے کنی دیر لگ دی ہاتھ تے تو ہی لینے منہ بھی تو ہی لیا شہوت 2 ہی رہ گیا پیر بھی تو لیا سونے مسا بھی کر دل نو سمجھانے دی بات ہے، اتنا چھوٹا جے عمل ہے رسول اللہ نے فرمایا جیڑا بندہ با وضو روے وہ پکا مومن ہے، کیونکہ مومن تو علاوہ وضو دی حفاظت اور بندے کو ہندی نہیں تے جدو وضو کر لے اللہ مسجد اندر آن دی توفیق دے 2 رکعتاں پڑھ کے بہندا کنیاں 2 رکعتاں۔ فرمایا ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیڑے بندے نے ایک دن دے اندر
12 رکعتاں سنت مؤکدہ ادا کیتیاں اللہ ایسے بندے لئی جنت دے اندر گھر بنا دیندے نے اے 12 رکعتاں دی ترتیب سن لو 2 فجر دیاں سنتاں 2 کیویں جویں اسی پڑھنیاں نے ستا رہا ہے تے 4 بج کے تے 7 منٹ ہو گئے اٹھ پیا ہن بھج پیا مسجد نو ادھر 2 منٹ رہندے نے ایک جتی باہر ایک اندر ادھر مول صاحب تکبیر کہہ دیتی ہے کہ اللہ اکبر سبحان اللہ سبحان اللہ تحیات للہ السلام علیکم کی ہو گیا ہے کہندا سنتا پہلے پڑھنی ہے سن سنتا تے میں ذرا لیٹ ہو گیا سنتا پہلے پڑھنی ہے سن میں ذرا سنو حدیث فرمایا اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا المکتوبہ جدو تسی مسجد آؤ تے فرض نماز کھڑی ہو جائے پھر فرضاں تو علاوہ کچھ نہ پڑھیا کرو فرضاں تو علاوہ کچھ صرف فرض پڑھنے نے جتھے کھڑے ہو سلام پھیر دیو سنتاں دا کی ہے نبی پاک نے 2 طریقے دسے فجر دیاں سنتاں رہ جان طلوع آفتاب تے پڑھیاں جا سکدیاں نے عمل درست ہے فجر دیاں سنتاں رہ جان ایک میرے نبی پاک دا صحابی ہے اندیاں رہ گئیاں انہیں نماز تو بعد 2 رکعتاں ادا کیتیاں میرے نبی پاک نے پوچھیا میرے آساتیاں کیا تو ساڈے نال نماز نہیں ادا کیتی یا رسول اللہ میں تواڈے نال ہی ادا کیتی ہے پھر میرے ہاں پیاریا فجر تو بعد تے رکعتاں ہے نہیں کوئی نہیں اللہ دے نبی جی میریاں پہلیاں سنتا رہ گئیاں میں ہن آ کے ادا کیتیاں نے نماز تو بعد میرے نبی پاک نے خاموشی اختیار کیتی اس حدیث نو کہندے نے تقریری حدیث تقرر کرنا مقرر کرنا تقریر وہ نہیں جڑا بیان کرنا ہے تقریری حدیث یعنی کسی عمل کو مقرر کر دینا حدیث کی 3 اقسام ہے قولی حدیث فعلی حدیث تقریری حدیث قولی وہ جو میرے پیغمبر نے بول کر بیان فرمائی فعلی وہ جو بولا بھی عمل کر کے بھی دکھا دیا اور تقریری وہ جو رسول اللہ کے سامنے عمل ہوا اور رسول اللہ نے خاموشی کا اظہار کیا اور اسبات میں سر ہلایا اور ہاں کر دی مان لیا قبول کیا اور اس کو منع نہیں کیا اسے کہتے ہیں تقریری حدیث تقریر کرنا نہیں یعنی مقرر کرنا تقرری نہیں کہتے اپا تقرری کسی عمل کا مقرر فرما دینا خاموشی اختیار کر کے صحابی نے فجر تو فوراً بعد 2 رکعتاں پڑھیاں نبی پاک نے کوئی اگوں ریئیکشن دیتا یعنی منع نہیں کیتا ان دا مطلب یہ ہے کہ کدی اگر فجر دیاں 2 رکعتاں رہ جان تے نماز کھڑی ہوئے تے پہلی رکعت ضائع کر کے پڑھن دی ضرورت نہیں رہ جان تے بعد اندر پڑھ لو رہ جانتے ہاں تے افضلیت کنی ہے فرمایا جیڑیاں رکعتاں فجر دیاں پہلیاں 2 سنتاں نے میں محمد نو دنیا و ما فیہا تو بھی زیادہ افضل نے زیادہ عزیز نے میرے نبی پاک دے صحابی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیان کر دینے ایک میرے پاک نبی کو صحابی انصاری آکے سوال کر رہے اللہ پاک دے نبی جی منو افضل ترین عمل دسو جڑا اللہ دے خواہ افضلیت والا کوئے آقا فرماندے نے الصلاة لی وقتی خواہ تے حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی حدیث دی ترتیب اندر سن لو 2 رکعتاں فجر دی نماز تو پہلے تے 4 رکعتاں ظہر دی نماز تو پہلے کٹھیاں 4 رکعتاں ظہر دی نماز تو پہلے تے 2 رکعتاں ظہر دی نماز تو بعد 2 سویر والیاں 6-8 ہو گئیاں تے 2 رکعتاں مغرب دی نماز تو بعد 10 ہو گئیاں 2 رکعتاں عشاء دی نماز تو بعد کنیاں ہو گئیاں
12 رکعتاں میرے نبی پاک نے فرمایا جیڑا بندہ انہاں رکعتاں دی حفاظت کردا ہے اللہ پاک کہندا کر جنت اندر بنا دیندے نے۔ پھر نفلی نمازاں دے متعلق نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے ساتھیو اللہ نو بڑی محبوب ہے وہ نماز جڑی گھر دے اندر ادا کیتی جائے، یعنی نفل نمازاں گھر اندر پڑھیا کرو، نفل نمازاں گھر اندر بھی ادا کریا کر۔ کدی وضو کر کے 2 رکعتاں پڑھیا، کدی نماز دیاں باقی سنتاں گھر جا کے پڑھ لیا، فائدہ کی ہوئے گا؟ میرے پاک نبی علیہ السلام نے فرمایا جس گھر دے اندر نفل نماز پڑھی جاندی ہے اللہ اس گھر دے اندر خیر اور برکت دا نزول فرما دینے۔ فرمایا رحم اللہ عمران، اللہ اس بندے تے رحم اللہ عمران، اللہ پاک اس بندے تے اپنی رحمت فرمائے۔ کی فرمائے جی؟ کون دعا دے رہے نے؟ نبی پاک۔ کون دعا دے رہے نے؟ جس بندے نے فصلى 4 رکعات قبل العصر، جس بندے نے عصر دی نماز تو پہلا 4 رکعتاں ادا کیتیاں، میرے نبی پاک فرماندے نے اللہ اس بندے تے رحم فرمائے۔ رسول اللہ نے فرمایا اللہ اس بندے تے رحم فرمائے۔ جس بندے نے عصر تو پہلا 4 رکعتاں ادا کیتیاں، میرے پاک نبی جناب محمد گلاں بڑیاں نے آج میرے پاک نبی علیہ السلام نے میرے نبی پاک دے صحابہ جدو مغرب دی اذان ہو جاندی، مغرب دی اذان ہو جاندی، صحیح سند دے نال حدیث موجود ہے، تے ستون تلاش کر دے، دیواراں دی اوٹ تلاش کر دے، تے نماز تو پہلا 2 رکعتاں ادا کر دے۔ صحابی بیان کر دے نے نبی پاک دے ساتھی انہاں 2 رکعتاں دی مغرب تو پہلے جڑیاں 2 رکعتاں پڑھنیاں انہاں دی حفاظت انج کر دے، انہاں دا اہتمام انج کر دے، انہاں نو اتنی محبت دے نال پڑھ دے، انہاں نو اتنی روٹین دے نال پڑھ دے، انہاں نو اتنے تواتر دے نال پڑھ دے، انہاں نو اتنے اہتمام دے نال پڑھ دے، پہلوں اپنے کام چھڈ کے مغرب دی نماز تو پہلے مسجد دے اندر اس طرح آ جاندے، اذان ہو جاندی 2 رکعتاں ادا کر دے کہ باہروں اگر کوئی بندہ آیا انہوں لگدا کہ جماعت ہو گئی ہے، وہ کہندا کہ یار خورے میں لیٹ ہو گیا، جماعت ہو گئی ہے، جڑے سارے بندے اپنی اپنی پڑھن رہے نے، ان دا مطلب کہ فرض تو بعد 2 رکعتاں پڑھ رہے نے۔ اے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین دا عمل سی کہ مغرب دی اذان تو بعد اور نماز تو پہلے 2 رکعت ادا کرنا، اس صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین دا معمول اور رسول اللہ دی سنت۔ لیکن ماشاءاللہ جدوں دے اسی سینے تے ہاتھ مار کے کہن لگے ہیں اسی بھابی ہیں، ادوں دے پڑھ کے سانو کیونکہ اتنا ہی کافی ہے کہ اسی بھابی، اور سب تو پہلے بھابی تے رسول اللہ دے صحابہ سن، وہ تے بڑا اہتمام کردے سی۔ میرے پاک نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے جمعے والے دن میرے پاک نبی علیہ السلام نے فرمایا جیڑا بندہ جمعے دی نماز پڑھ لوے وہ 4 رکعتاں پڑھے۔ کنیاں بھئی؟ 2 کر کے کنیاں؟ 2 کر کے کنیاں؟ تے نبی علیہ السلام نو کدی جلدی ہوندی تے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ تو غالباً حدیث مروی ہے کہ رسول اللہ اگر گھر جا کے پڑھ دے پھر 2 رکعتاں پڑھ دے، لیکن موقدہ سنتا یہی نے مسجد دے اندر اگر بندہ ادا کرے تے 4 رکعتاں ادا کرے، تے اگر وہ رسول اللہ دی سنت تے بھی عمل کرے تے اللہ کو اجر دا مشتاق بھی ہے، پھر 2 رکعتاں مسیتے پڑھ لے تے 2 رکعتاں کر جا۔ بریانی تو پہلے بریانی شریف تو پہلے کہ لیا بیگم تو بریانی لا میں ذرا 2 رکعتاں پڑھنا، کیوں جی جمعے والے دن جنہ بریانی دا اہتمام ہوندا ہے اللہ پاک دی قسم انہاں تے سنت دا اہتمام ہوندا ہے۔ بریانی دا اہتمام پہلے، سنت دا اہتمام ہے ہی کوئی نہیں۔ اور پیاریا اگر سنت دا اہتمام
کم از کم بریانی تو زیادہ کیتا ہوندا پھر پہلے تے رکھتاں بندیاں نے بریانی تے بعد چ بن کم از کم اگر میرے دل اندر اینا ہی اہتمام ہوندا کہ بریانی تو 2 رکھتاں دی فضیلت بہتی ہے تے میں پہلے 2 رکھتاں پڑھدا لیکن منو تے پتہ ہے ٹھڈ پہلو ہے سبحان میرے اور تہاڈے پاک نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاک نبی ساری رات مصلی تے نفل ادا کر دے نفلی نمازاں ادا کر دے تائیں تے کھڑے ہو کر کے میرے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے پیراں تے ورم بن جاندے اللہ کولوں دعا کرو اللہ نفلی نمازاں پڑھن دی توفیق عطا فرمائے پھر کہہ دو ربی جعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب اور جدو نفلی نماز ادا کریں گا نا انج کر کے اللہ دے سامنے کھڑا ہو جائیں گا کہیں گا اللہ اکبر اللہ جی میں چھوٹا تو بڑا ہے سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی و تعالی و تعالی لام تے کھڑی زبر ہے وَتَعَالَى جدو کا نہیں ہے وَتَعَالَى جدو کا کہو خواہ پھر کہو خواہ وَتَعَالَى اچھا اسی ماشاءاللہ سبحان اللہ میں کسی را امتحان تے نہیں لیندہ اللہ ساڑھے پردے کجی رکھے ساڑھے 2-3 کامی علیہ سدھے نہیں ہوئے سبحان ربی العالی سبحان ربی العالی سبحان ربی سبحان ربی العظیم یلعظیم یلعظیم اسی کی کہنے سبحان ربی العظیم 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 سبحان اے غلط ہے ہاں اللہ نے اتھے پائی جیڑی گلے چو رگڑ نال نکلنی ہے اسی تے کڈی کدی نہیں ہاں اتھے وہ ہے جیڑی گلے چو رگڑ محسوس ہو کے نکلے گی سبحان 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 تو سانو جلدی اینی ہوندی اسی اکھاں والی آ پڑ جانے تھے ہاں جیڑی سینے چو نکل دی جن دے گلے چ رگڑ نہیں پیدا میں کئی باری مثال دیتی ہے کسے بندے دا نام نقطے والے کاف تو ہوئے اور ڈنڈے والا کاف قبول کردا تے پھر بے انصافی تے رب نال ہی ہوئی نا جی اپنی ذات دے متعلق تے ڈنڈے والے کاف دی جگہ تے نقطے والا کاف برداشت کر دے سواد دی جگہ تے سین دی جگہ تے سا کیوں جی کر دے برداشت کسی بندے دا نام سعید ہوئے سعید تے سعید پہندہ سین نال اسی لکھیے سواد نال تے بندہ ہوئے ان پڑھ ان کے تیرا نا ہے کہندہ جی میرا نا ان کے پڑھ کی لکھیا کہندہ سعید پر میرا نام حضرت جی نہیں میرا تے سین نال پہندہ ہے ہن ہاں تے ہاں ہی ہے لیکن اللہ نے جیڑی ایتھے بیان کیتی ہے جن نے اللہ دی پاکی جس ہاں نے بیان کرنی ہے وہ سبحان ربی العظیم نہیں ہے وہ سبحان ربی العظیم ہن گل ایتھے آ گئی اسی گناہاں تو پاک کیویں ہوئی ہے اسی کدی اللہ دی پاکی بیان کیتی نہیں گل تے ایتھے آ گئی ہے اللہ کہندے نے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر اے بے شک نماز جیڑی ہے اے بندے نو گناہاں تو بے حیائی دے کماں تو روک دیے میری نماز مینوں روک دی کیوں نہیں کیونکہ میرا تلفظ ہی صحیح نہیں میں کدی پاکی منگی نہیں اللہ کولوں پاکی میں اس وقت منگا جدو لفظ دی ادائیگی دا معنی پاکی ہوئے جیڑا میں لفظ ادا کرنا ہوں دا معنی پاکی ہے ہی کوئی حضرت جی ہوں دا معنی پاکی کیونکہ جو اکھاں دی ہاں نالے اللہ کہندے نے انہوں ہاں نال پڑھ گلے چ رگڑ دی آواز آئے سبحان ربی العظیم تے میرا ایمان ہے جنہ سونا ادا کردہ جائیں گا اللہ اونے گناہ معاف فرماندہ جائیں گا
اور رب نو لوڑ کسرتاں دی نہیں، اللہ نو لوڑ حسن دی ہے، اللہ نو لوڑ تیری کسرت دی نہیں، اللہ نو لوڑ اخلاص دی ہے۔ اللہ تیرے عمل دی کسرت وال نہیں دیکھدا، اللہ تیرے عمل دے اندر جو اخلاص اور تڑپ ہے اللہ انہوں دیکھدا۔ اے چاہندہ کی ہے؟ اے چاہندہ ہے وے کہ یا اللہ تو پاک ہے، سبحان ربی العظیم، اللہ تو عظمتاں والا ہے، اللہ تو ہر عیب تو پاک ہے، ہر گناہ تو پاک ہے۔ اللہ کہندے نے میرے بندیا سر اٹھا، میں اللہ نے تینوں بھی پاک کر دیتا ہے۔ میرے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات مصلے تے کھڑے رہندے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھ دیا نے یا رسول اللہ کیوں کھڑے رہندے ہو، تو اڈے ذمے تے گناہ ہے ہی کوئی نہیں۔ فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، میں اس لئے نفل نماز ادا کرنا تاکہ اللہ دا شکر ادا ہو جائے۔ تے نفل نماز دی ادائیگی جیڑی ہے نا میرے بھائیو اللہ دی شکر گزاری دا ذریعہ ہے۔ نبی پاک دی حدیث تو ثابت ہے بندہ شکر گزاری اللہ دی کرے تے نفل نماز پڑھ کے، کوئی خوشی میسر ہوئے نفل نماز پڑھے، کوئی غم آئے نفل نماز پڑھے، دل دکھے نفل نماز پڑھے، حاجت ہوئے نفل نماز پڑھے، 2 رکعتاں پڑھ کے تسلی والیاں 2 رکعتاں پڑھ کے، حسن والیاں 2 رکعتاں پڑھ کے، تجوید والیاں 2 رکعتاں پڑھ کے، صحیح قرآن دی تلاوت والیاں انشاءاللہ اللہ کو منگیے، اللہ ضرور شاڑے غمانو انشاءاللہ سکھا اندر تبدیل فرمان تے قادر ہے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والحمد